شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ بھی اس وقت امریکی رجیم میں ان کی حکومت میں شامل ہیں، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی اس میں لیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری انسانیت کتنے خطرے میں ہے، پوری دنیا کے بچے کتنے خطرے میں ہیں، مظلوم کتنے خطرے میں ہیں پوری دنیا میں، اور انہی لوگوں نے معیشت پہ بھی اپنی گرپ بنائی ہوئی ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ جو دنیا کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ امریکہ نے جو جنگ مسلط کی تھی اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور اس میں مذاکرات کا جو عمل اسلام آباد میں ہوا، اور پاکستان نے اس میں بہترین سفارت کاری بھی کی اور سہولت کاری بھی کی اور اپنا بہترین کردار بھی ادا کیا، جس پر ہم پاکستان کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا تمام ہی لوگوں نے دنیا بھر میں اعتراف بھی کیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جب بات چیت ہونے لگتی ہے تو وہ لابی جو اسرائیل کے زیر اثر ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور امریکہ کے پورے نظام پہ چونکہ اس کا قبضہ ہے، لہٰذا یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ بات چیت تقریباً طے ہونے جا رہی تھی تو نیتن یاہو کی طرف سے فون آیا ہے، اور اس فون کے نتیجے میں جے ڈی وینس انہوں نے اس کو مذاکرات کو جو ہے وہ پھر ایک طرح سے حتمی نتیجے تک نہیں پہنچایا ہے، جو کہ بہت افسوسناک ہے اور امریکہ جیسے ملک کے لیے شرمناک بھی ہے، اس لیے کہ امریکہ کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہت آزاد ہیں، ڈیموکریٹک ہیں، وہاں جمہوری آزادیاں ہیں، جمہوری ویلیوز ہیں، لیکن عملاً وہ چند ہاتھوں میں یرغمال ہیں، اور وہ زائنسٹ کہ جن کے اپنے مقاصد ہیں انہوں نے پورے سسٹم کو گرپ کیا ہوا ہے، وہ بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے ذریعے سے انہیں ہینڈل کرتے ہیں، اور جو ہم نے ایپسٹین فائل میں دیکھا وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ بھی اس وقت امریکی رجیم میں ان کی حکومت میں شامل ہیں، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی اس میں لیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری انسانیت کتنے خطرے میں ہے، پوری دنیا کے بچے کتنے خطرے میں ہیں، مظلوم کتنے خطرے میں ہیں پوری دنیا میں، اور انہی لوگوں نے معیشت پہ بھی اپنی گرپ بنائی ہوئی ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ جو دنیا کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ ایران سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کریں، اور کہتا کون ہے؟ امریکہ کہتا ہے، جس کے پاس 5,500 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، جس میں سے 1,700 وار ہیڈز وہ ہیں جس کو اس نے ڈپلوائے کیا ہوا ہے، یعنی جو ریڈی ٹو یوز ہیں، فوری طور پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جو 1,700 وار ہیڈز کو فوری استعمال کر سکتا ہو، 5,500 کے قریب، 4,500 کے قریب جو ہے وہ ان کے پاس وار ہیڈز موجود ہوں، وہ ایران سے کہتا ہے کہ آپ انریچمنٹ نہ کریں، اور اسرائیل اس کے پاس بھی تقریباً 90 نیوکلیئر بم موجود ہیں، اور وہ اسرائیل کہتا ہے کہ آپ اپنی نیوکلیئر افزودگی نہ کریں یورینیم کی۔ تو اس لیے دنیا کو جتنا بڑا جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں اور جتنا بڑا دھوکہ یہ دنیا کو دیتے ہیں، شاید تاریخ میں کبھی نہیں بولا جاتا رہا، اور بظاہر یہ کہتے ہیں کہ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، ہر چیز بالکل اوپن ہو گئی ہے، لیکن ظلم کی انتہا ہے۔ یہ جو نیوکلیئر مذاکرات تھے یہ تو پہلے بھی تقریباً کنکلوڈ ہو چکے تھے، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے اس دھوکہ دیتے ہوئے مذاکرات کے دوران 2 مرتبہ حملہ کیا ہے اسرائیل پر، پچھلے سال بھی کیا اور اس سال بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنی سفارتی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی کھو چکے ہیں۔ بہرحال ایران کی پوری قوم نے جس جرت کا مظاہرہ کیا، ان کی لیڈرشپ نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا، اور خاص طور پر وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو نعوذ باللہ خدا کی زبان میں بات کرنے لگ گیا تھا، وقت کا طاغوت ہے وہ، اور اس نے یہ کہا کہ ہم تہذیب مٹا دیں گے، ہم شناخت مٹا دیں گے، تو یہ ایرانی قوم تھی کہ جس نے ان تمام بریجز کے اوپر کھڑے ہو کر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی اور پوری دنیا کو بتایا کہ اگر ایک سسٹم موجود ہو، ایک نظریہ موجود ہو، اور لیڈرشپ اور عوام کے درمیان گیپ موجود نہ ہو تو بڑے بڑے حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اسے جسے آپ ریزیلینس کہتے ہیں، اس کا مظاہرہ ایران نے بھی کیا ہے اور حماس اور غزہ کے لوگوں نے بھی کیا ہے، اور اس سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر لیڈرشپ پراپر طریقے سے کام کر رہی ہو اور عوام اور لیڈرشپ میں گیپ نہ ہو تو بڑے بڑے حالات کا مقابلہ قومیں کر لیتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بھی اس میں بہت بڑی لرننگ موجود ہے۔ اسی طرح جب ٹرمپ نے آغاز کہاں سے کیا؟ اس نے آغاز یہ کیا کہ ہم رجیم چینج کر دیں گے
اور فوجی طاقت ختم کر دیں گے، میزائل پروگرام ختم ہو جائے گا، اور نیوکلیئر جو ان کا پروگرام ہے اس کو ہم زیرو کر دیں گے۔ یہاں سے بات شروع کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ اس پر آ گیا کہ آبنائے ہرمز اگر کھولی جائے تو ہم جنگ بندی کر دیں گے۔ یعنی وہ آبنائے ہرمز تو پہلے کھلی ہوئی تھی، وہ تو جنگ کے بعد بند کی تھی ایران نے حکمت عملی کے طور پر۔ گویا نہ وہ رجیم چینج کر سکے، نہ وہ نیوکلیئر پروگرام ختم کر سکے، نہ وہ میزائل پروگرام ختم کر سکے، اور نہ ایرانی قوم کو ہلا سکے۔ امریکہ اپنے تمام اہداف میں ناکام ہو گیا، اور یہ ناکام ترین جنگ اس نے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر لڑی ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز میں وہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے بچوں پہ بمباری کی، انہوں نے آغاز بچوں کے خون سے کیا ہے، اور یہ پوری دنیا کے اوپر یہ قرض ہے کہ وہ امریکہ سے اس کا بدلہ لے۔ ان مذاکرات کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں۔ پاکستان ابھی بھی اس میں اپنا رول ادا کر رہا ہے اور مزید کر سکتا ہے، اور میرے خیال ہے پوری قوم اس کو ویلکم کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ مذاکرات ہوں اور جنگ بندی ہوگی تو دنیا بھر میں جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوگی۔ لیکن جو ٹرمپ نے کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ یعنی اس نے تو خود ہی ناکہ بندی کر دی ہے آبنائے ہرمز کی، جس کو کھلوانے کے لیے اس نے اعلان کیا اسی کو جو ہے اس نے خود بند کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی معیشت کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس میں چائنا کو اور رشیا کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، اور امریکہ کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ پیچھے کی طرف ہٹے اور امن کا راستہ اختیار کرے، ورنہ تباہی ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ اس لیے جو مذاکرات ہیں اس میں اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی طاقت کے نشے میں انسانیت کو کچلنے کی بات نہ کرے۔ باوقار طریقے سے ایرانی قیادت مذاکرات کر رہی ہے، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھے طریقے سے اپنی قوم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کا مقدمہ لڑا ہے۔ البتہ جو لبنان میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور ابھی تک ان کی دہشت گردی جاری ہے، اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی جا رہی، جو افسوسناک ہے۔ اس پورے پیکیج میں لبنان کو شامل ہونا چاہیے، ورنہ ایک طرف آپ جنگ بندی کریں اور دوسری طرف آپ قتل عام کرتے رہیں، جینوسائیڈ کرتے رہیں، تو کس طرح سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اور کیسے دنیا کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے لبنانی لوگوں کو شہید کیا ہے، اس کا حساب بھی اسرائیل کو دینا پڑے گا۔ اسرائیل کی کوئی طاقت نہیں ہے اگر مسلمانوں میں خاص طور پر اتحاد پیدا ہو، اور اب تو پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اب تو ایک گریٹر الائنس ہے جو پوری دنیا میں ان زائنسٹ کے خلاف اور شیطان کے پجاریوں کے خلاف بننا چاہیے، تاکہ انسانیت کو ان سے نجات دلائی جائے، اور اس میں خاص طور پر مسلم ممالک اور پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ صرف مذاکرات نہیں بلکہ تمام لائک مائنڈڈ لوگوں کو اور باضمیر انسانوں کو جوڑنے کا ایک فریضہ انجام دینا چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے، اس میں ایران کو، اس میں ترکیے کو اور خلیجی ریاستوں کو شامل کیا جائے، جس کے نتیجے میں وہ طاقت بنے گی جس میں پھر ضرورت نہیں رہے گی کہ امریکی اڈے آئیں اور اسرائیل کا تحفظ کریں۔ خلیجی ریاستوں کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ امریکی اڈے ان کا سرمایہ تو کھا سکتے ہیں، ہزاروں ارب ڈالر کی لوٹ مار تو کر سکتے ہیں، تحفظ کے نام پر ان کو برباد تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کا تحفظ نہیں کر سکتے، اور یہ اگر تحفظ کر سکتے ہیں تو صرف اسرائیل کا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان خلیجی ریاستوں کو بھی اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سعودی عرب نے اس پوری جنگ کے دوران جس تحمل کا مظاہرہ کیا وہ بھی قابل تحسین ہے، اور میرا خیال ہے یہی وہ تحمل ہے جس کے نتیجے میں ہم مزید تقسیم ہونے سے بچے۔ اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تمام ریاستیں